اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. آج کتاب حلقہ اولی میں ہمارا درس ان ادوات کو جان لینے کے بعد کہ جو ادوات مشترکہ ہوتے ہیں کہ جن کو ہم نے گزشتہ دروس میں بیان کیا، جن میں پہلے فعل امر تھا، صیغہ امر، صیغہ نہی، اطلاق اور عموم، ادوات عموم اور ادوات شرط وغیرہ، ان سب کو ہم نے گزشتہ دروس میں بیان کیا اور حتی الامکان سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی. آج ہم حجت الظہور کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. حجت ظہور کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ اذا واجہنا دلیلا شرعیا فلیس المہم ان نفسرہ بالنسبت الى مدلولہ التصوری اللغوی فحسب. کہتے ہیں جب ہم پائیں دلیل شرعی یا ہمارے سامنے کوئی دلیل شرعی ہو، فلیس المہم، بس مہم یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی تفسیر کریں مدلول تصوری کے اعتبار سے، ہم اس کی تفسیر کریں مدلول تصوری لغوی کے اعتبار سے فقط، بل ان نفسرہ بالنسبت الى مدلول تصدیقی، بلکہ ہم اس کی تفسیر کریں مدلول تصدیقی کے اعتبار سے، لنعرف ماذا اراد الشارع بہی، تاکہ ہم سمجھ لیں، جان لیں کہ شارع نے اس دلیل سے کیا ارادہ کیا ہے، شارع اس دلیل سے کیا چاہتا ہے. اور کثیرا ما نلاحظ ان اللفظ صالح لدلالۃ لغویہ وعرفیہ متعددہ، فکیف نستطیع ان نعین مراد المتکلم منہ. اور بہت سارے مقامات ایسے ہوتے ہیں جب ملاحظہ کرتے ہیں کہ لفظ صالح ہے دلالات لغویہ اور عرفیہ، یعنی مختلف دلالات کے لیے لغوی اور عرفی اعتبار سے، یعنی لفظ جو ہے وہ صالح ہے، یعنی مناسب ہے لفظ کے لیے کہ وہ دلالت کرے لغوی اعتبار سے اور عرفی اعتبار سے، بہت سے یعنی بہت سی دلالتیں کر سکتا ہے. تو ہم کیسے معین کریں گے کہ اس میں مراد متکلم کیا ہے؟ یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لفظ ایسے ہیں جو مناسب ہیں، صحیح ہے لغت کے اعتبار سے بھی، عرف کے اعتبار سے بھی، کہ وہ بہت سے معنی پر دلالت کر سکتے ہیں، بہت سے معنی پر دلالت کر سکتے ہیں وہ. تو اب ہم ان کو جو ہے وہ کیسے معین کریں کہ یہاں پر مراد متکلم کیا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ جب ہم کسی دلیل شرعی کو پائیں، دیکھیں، تو ہمارے لیے یہ مہم نہیں ہے کہ ہم صرف اور صرف اس کے مدلول تصوری کی جو ہے تفسیر کریں، نفسرہ اس کی تفسیر کریں مدلول تصوری کے اعتبار سے. یہ ہمارے لیے مہم نہیں ہے صرف اور صرف کہ ہم اس کی مدلول تصور کے اعتبار سے تفسیر کریں، بلکہ ہمارے لیے ضروری ہے یا ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے مدلول تصدیقی کو بھی دیکھیں، اس کے مدلول تصدیقی کی تفسیر کریں. کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں
کہ اس سے کیا پیدا ہوگا، یعنی ہم صرف مدلول تصوری کی اس کی تفسیر نہ کریں بلکہ اس کے مدلول تصدیقی کی تفسیر بھی کریں. کیوں؟ تاکہ ہم جان لیں کہ شارع کی مراد یہاں پر کیا ہے. کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لفظ ہیں کہ جن کا استعمال کرنا یا جن کی دلالت جو ہے وہ لغوی اعتبار سے بھی اور عرفی اعتبار سے بھی صحیح ہے. مثلا متعدد چیزوں پر ان کی دلالت صحیح ہے. تو پھر ہم کیسے جو ہے وہ معین کریں کہ یہاں پر متکلم کی مراد کیا ہے. واضح ہوئی، یعنی سوال واضح ہوا، بات واضح ہوئی. یعنی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کسی بھی دلیل کی تفسیر جو ہے صرف اس کے مدلول تصور کے اعتبار سے نہ کریں بلکہ مدلول تصدیقی کے اعتبار سے کریں. کیوں؟ تاکہ ہم مراد شارع سمجھ جائیں کہ شارع کی مراد یہاں پر کیا ہے، اس لفظ سے کیا ہے. ایسا کیوں؟ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لفظ ہیں کہ جن کی بہت ساری دلالتیں ہو سکتی ہیں، بہت ساری دلالت ہو سکتی ہے، اور صحیح ہے ان کی دلالت کرنا، عرف کے اعتبار سے بھی لغت کے اعتبار سے بھی ان کا دلالت صحیح ہے. بہت سی دلالتیں ہیں ان کی. تو پھر جب بہت سی دلالتیں ہیں تو ہم یہ کیسے معین کریں کہ یہاں پر متکلم کی مراد یہ ہے یا فلاں ہے، یہ کیا ہے، مثلا کیسے معین کریں. وَهُنَا نَسْتَعِينُ بِظُهُورَيْن، کہہ رہے کہ یہاں پر یا ایسے موقع پر ہم دو ظہور سے مدد چاہیں گے. ہم دو ظہور سے مدد چاہیں گے یا مدد چاہتے ہیں. نستعین، ہم دو ظہور سے یہاں پر مدد چاہتے ہیں، یہ چاہیں گے. مثلا احدہما ظہور اللفظ فی مرحلۃ الدلالۃ التصوریہ فی معنی معین. تو دو ظہور کون کون سے ہیں؟ ایک ظہور لفظ مرحلہ دلالت تصوریہ میں، کہ جو ایک معین معنی کے لیے جو ہے وہ پسند ہے، یعنی کسی معنی معین میں. کیا پہلا کیا ہے کہ ظہور لفظ فی مرحلۃ الدلالت التصوریہ فی معنی معین، یعنی لفظ کا ظاہر ہونا یا ظہور پذیر ہونا کسی یعنی دلالت تصوریہ میں کسی معنی خاص میں، دلالت تصوریہ میں. ومعنی الظہور فی هذه المرحلہ، اور یہاں پر جو ظہور کے معنی ہوں گے اس منزل میں، اس مرحلے میں، یہاں پر کیا ہوں گے؟ ان هذا المعنی اسرع انسباقا الى تصور الانسان عند سماع اللفظ من غیره من المعانی فهو اقرب المعانی الى اللفظ لغتان. جی کہہ رہے ہیں کہ ایک کیا ہے، پہلا ظہور کیا ہے کہ لفظ کا ظہور دلالت تصوریہ کے مرحلے میں کسی خاص معنی کے لیے، یعنی کسی ایک خاص یا معین معنی میں اس کا ظاہر ہونا لفظ کا تصوریہ اعتبار سے. اور معنی ظہور اس مرحلے میں کیا مطلب کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ یعنی جب آپ کوئی لفظ سنیں کسی انسان سے تو آپ کے ذہن میں جو سب سے پہلے لفظ آئے فوراً معنی آئے، جو دوسرے معنی اتنی جلدی نہیں آپ کے ذہن میں آ رہے، جتنے جلدی وہ معنی آ رہے ہیں وہ مقصود ہوتا ہے. یعنی جب آپ کوئی لفظ سنیں فوراً آپ کے ذہن میں کوئی معنی آ جائے، کوئی معین معنی آ جائے، کوئی خاص معنی آ جائے، کسی بھی چیز کا، کسی بھی لفظ کا کوئی خاص معنی آپ کے ذہن میں سنتے ہی آ جائے. تو انسباق جو ہے یہ جو ہے یعنی دوسرے معنی ہو سکتے ہیں اس لفظ کے، لیکن جو سب سے پہلے آپ کے ذہن میں آ جائے، صحیح، یہ اقرب ہوتا ہے، اقرب معنی ہوتا ہے لفظ کے لیے لغت میں. بات واضح ہوئی؟ جی. یعنی تبادل، انسباق، یعنی جیسے ہی لفظ آپ نے سنا آپ کے ذہن میں فوراً کوئی معنی خاص ہے یا معنی معین آپ کے ذہن میں آ گئے. تو یہ معنی معین کا آپ کے ذہن میں آنا اور دوسرے معنی کا ذہن میں آنا، اس خاص ایک معنی کا آپ کے ذہن میں آنا، یہ کیا ہے؟ یہ ظہور ہے. یہ کہاں ہے؟ یہ ظہور لفظ مرحلہ دلالت تصوریہ میں ہے.
صحیح، دو ظہور ہے نا، تو پہلا ظہور یہ ہے کہ لفظ کا ظاہر ہونا مرحلہ دلالت تصوریہ میں، یعنی دلالت تصوریہ کے اعتبار سے لفظ کا ظاہر ہونا، یعنی لفظ سنا معنی ذہن میں آگے، جیسے آپ گزشتہ بحثوں میں پڑھ چکے ہیں. تو ایک تصور میں کیا ہوتا ہے، چاہے آپ آلے سے بھی سنیں کوئی لفظ، اگر آلہ بھی کوئی ایسا لفظ آلے سے آپ کے سمجھ میں آ رہا ہے، آپ کے کان تک پہنچ رہا ہے، تو آپ جو ہے وہ فوراً اس کے آپ کے ذہن میں اس کے معنی آ جائیں گے. تو یہ لفظ کا سن کے فوراً کسی معنی کا، کسی خاص معنی کا یا معین معنی کا ذہن میں آنا، یہ ظہور ہے، یعنی لفظ ظاہر ہے اس معنی میں، یعنی یہ پہلا ظہور ہے. والآخر یعنی وظہور الآخر ظہور حال المتکلم فی ان ما یریدہ مطابق لظہور اللفظ فی مرحلۃ الدلالۃ التصوریہ. اور دوسرا ظہور کیا ہے کہ ظہور حال متکلم کس بارے میں، فی ان ما یریدہ کہ جو وہ چاہ رہا ہے، جس چیز کو وہ چاہ رہا ہے وہ مطابق ہے لظہور اللفظ فی مرحلۃ الدلالۃ التصوریہ. کس کے مطابق ہے ظہور لفظ، یہ دلالت تصوریہ کے. اے انہ یرید اقرب المعانی الی اللفظ لغتان، یعنی متکلم جو چاہ رہا ہے یہاں پر وہ کیا چاہ رہا ہے، ان معنی کو چاہ رہا ہے جو اقرب ترین، قریب ترین ہے لغوی اعتبار سے. یعنی جیسے ہی آپ نے لفظ سنا آپ کے ذہن میں معنی آ گیا، ایک ہی ہے، صحیح معنی ہے، کوئی انسباق کیا. یہ دوسرا کیا ہے کہ ظہور حال متکلم، متکلم کے حال سے بات ظاہر ہو کہ وہ ارادہ کر رہا ہے، چاہتا ہے. کیا چاہتا ہے، چاہتا ہے اس سے کیا چیز کہ جو مطابق ہو ظہور لفظ کے مرحلہ تصوریہ میں. کہاں، یعنی اس کی مراد یہ ہے کہ یعنی وہ چاہتا ہے متکلم وہ معنی چاہتا ہے جو قریب ترین ہے لغت کے اعتبار سے. پہلے والے میں کیا تھا، دونوں میں فرق کیا ہے، دونوں تصوریہ ہیں. یہ حال متکلم، ہاں یعنی متکلم چاہ رہا ہے اقرب ترین معنی جو ہے وہ قریب ترین معنی متکلم چاہتا ہے، اس کے حال سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ قریب ترین معنی چاہتا ہے لغوی اعتبار سے. اور وہاں پہلے والے میں کیا تھا، خود لفظ سے آپ کے ذہن میں معنی نے سبقت کی، انسباق ہوا، یعنی آپ کے ذہن میں معنی آئے. جیسے لفظ آپ نے سنا فوراً معنی آپ کے ذہن میں آ گئے. تو جو سب سے پہلے معنی ذہن میں آئے وہ سمجھ جائے وہ ظاہر ہے، نہیں لفظ معنی میں نہیں ظاہر ہے، ظہور ہے. یہ دو ظہور ہو گئے. پہلا ظہور تصوری اعتبار سے، صحیح لفظ کو آپ نے سنا تو آپ کے ذہن میں سب سے پہلے جس وقت کی وہ مثلا کسی خاص معنی نے کی، کسی معین معنی نے کی. دوسرے آپ نے متکلم کے حال سے، ظہور حال متکلم سے آپ نے اس بات کو درک کیا، مثلا یہ سمجھ میں آیا کہ متکلم جو ارادہ کر رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس سے مراد یعنی وہ معنی ہے کہ جو لغوی اعتبار سے قریب ترین ہے اس لفظ کے. وَهَذَا مَا يُسَمَّى بِظُهُورِ التَّطَابُقِ بَيْنَ مَقَامِ الْإِثْبَاتِ وَمَقَامِ الثُّبُوتِ. وَهَذَا، اور یہ چیز جو ہے جو ہم نے بیان کی ہے، ما يُسَمَّى بِظُهُورِ التَّطَابُقِ، یہ وہ ہے کہ جو جس کا نام دیا گیا ہے ظہور تطابق کا، بین مقام الاثبات و مقام الثبوت، مقام اثبات اور مقام ثبوت کے درمیان. یعنی ایک ہے اثبات اور ایک ہوتا ہے ثبوت، ایک ہوتا ہے اثبات، ایک ہوتا ہے ثبوت. ثبوت کیا ہے، معین ہو گیا آپ تک نہیں پہنچا کوئی شے، ایک اثبات ایک ثبوت. ثبوت کیا ہے، کوئی بھی شے مثلا یا حکم مثلا یا معنی کسی لفظ سے فرض کر دیں معین ہو گئے لیکن وہ آپ تک نہیں پہنچے. قانون بنانے والے نے قانون بنا دیا لیکن وہ آپ قانون بنا کے لکھا گیا، کتاب بن گئی کی گئی، یہ ہے مرحلہ ثبوت. اور ایک ہے مرحلہ اثبات، یعنی قانون بنا اور بن کے کتاب میں سے نہیں لکھا گیا بلکہ
خبر کر دی گئی پورے مثلا جو ہے وہ سسٹم میں اور نظام میں دیش میں، اور اعلان کر دیا گیا اور وہ باقاعدہ قانون لاگو کر دیا گیا. صحیح. تو جو قانون آپ تک پہنچ گیا، جس کے بارے میں آپ کو مطلع کر دیا گیا، آپ کے اوپر لاگو ہو گیا وہ، تو وہ یعنی عالم ہے اس بات میں. وَمِنَ الْمُقَرَّرِ فِي علم الأصول أن ظهور حال المتكلم في إرادة أقرب المعاني إلى اللفظ حجة. اور یہ بات علم اصول میں معین اور مقرر ہے کیا کہ ان ظہور حال المتکلم، کہ ظہور حال متکلم جو ہے وہ جب کس بارے میں ہو کہ وہ اس میں ارادہ کرے اقرب ترین معنی لفظ کا، تو وہ حجت ہے. کیا حجت ہے؟ ظہور حال متکلم. جب حال متکلم سے ظاہر ہو کہ یہاں پر متکلم نے یا متلفظ نے لفظ بول کے جو معنی مراد لیے ہیں وہ معنی مراد ہیں جو لغوی اعتبار سے قریب ترین ہیں، تو یہ جو ہے کیا ہے؟ حجت ہے. یہ ظہور حجت ہے علم اصول کے اعتبار سے. تو آج کا ہمارا جو درس رہا ہے اور جو ہم نے آج پڑھا ہے وہ یہی تھا کہ جب ہم کسی دلیل شرعی کو دیکھیں، دلیل شرعی کو پائیں، تو ہمارے لیے صرف اور صرف اس کی دلالت تصور کے اعتبار سے تفسیر کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی دلالت تصدیقی کے اعتبار سے بھی تفسیر کریں. کیوں؟ تاکہ ہم مراد متکلم کو یا مراد مولا کو سمجھ سکیں. کہ اس سے کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شارع یا مثلاً جو ہے متکلم، کوئی بھی متکلم ایک لفظ بول کے اس کے بہت سے معنی مثلاً ہو سکتے ہیں. کسی بھی لفظ کے ایسے لفظ بول دیا جس کے بہت سارے معنی ہو، تو ہم کیسے سمجھیں کہ مراد متکلم یہاں پر کیا ہے، یا مراد شارع کیا ہے، یا مراد مولا کیا ہے؟ کیسے سمجھیں گے ہم؟ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ہم جو ہے وہ دو ظہور سے مدد چاہیں گے یا مدد حاصل کریں گے، یا ہم مدد حاصل کرتے ہیں دو ظہور کے ذریعے سے. پہلا ظہور مرحلہ تصوری اور دوسرا ظہور حال متکلم. کہ ہم متکلم یعنی ظہور تصوری میں کیا ہے کہ کسی ایک خاص معنی کا دماغ میں آنا، جیسے ہی متکلم نے لفظ بولا، متلفظ نے لفظ کو ادا کیا، فوراً آپ کے ذہن میں بغیر کسی تاخیر کے ایک معنی خاص آپ کے ذہن میں آ گئے. تو جیسے ہی آپ کے ذہن میں خاص معنی آئے، جبکہ معنی دوسرے بھی آ سکتے تھے لیکن وہ معنی آئے، تو وہ معنی جب آیا آپ کے ذہن میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو معنی ذہن میں آئے ہیں وہ سبقت کی ان معنی نے آپ کے ذہن میں آنے کے لیے. صحیح ہے؟ یعنی ظاہر ہے وہ لفظ معنی میں، یعنی وہ لفظ ظاہر ہے، وہ لفظ ان معنی میں ظاہر ہے، اور وہ لفظ جو ہے مثلا یا وہ معنی اس کے لیے ظاہر ہے لفظ کے لیے. صحیح. دوسرا کیا ہے؟ وہ ہے ظہور حال متکلم. کہ یہاں پر جو ہے وہ یہ بھی تصوری اعتبار سے مثلا جو ہے وہ تطابق ہوگا، لیکن کیا یہاں پر حال متکلم سے سمجھا جائے گا کہ متکلم کی یہاں پر مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ قریب ترین معنی ہے. کیا مراد متکلم یہاں پر؟ وہ معنی جو قریب ترین ہے لفظ سے لغوی اعتبار سے. صحیح ہے. اور اس تو یعنی یہ کہ اس سے ارادہ کیا ہے متکلم نے ان معنی کا جو قریب ترین ہے لغوی اعتبار سے اس لفظ کے. اس کو جو ہے اس ظہور کو نام دیا جاتا ہے تطابق بین مقام الاثبات والثبوت. اور اصولیین جو ہیں اس ظہور کو حجت مانتے ہیں. اصولیین اس ظہور کو حجت مانتے ہیں. اصولیین کے نزدیک یہ ظہور حجت ہے. کون سا؟ یہ ظہور جو حال متکلم سے نظر آتا ہے کہ متکلم جو ہے یہاں پر ارادہ کر رہا ہے کیا کہ ان معنی کو یعنی مراد لے رہا ہے جو قریب ترین ہیں لغوی اعتبار سے. تو یہ اس کا نام اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تطابق الظہور بین مقام الاثبات والثبوت. اور یہ جو ہے ظہور یہ حجت ہے علماء اصول کے درمیان. کل انشاءاللہ معنی حجت ظہور آئے گا. اليوم نکتفی علی ھذا المقدار، باقی غدا سیدی انشاءاللہ. والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.